اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم شوکت یوسفزئی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کل حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کے مابین تیسرا دور شروع ہونے جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تیسرا دور حتمی دور ہوگا, کنکلوسیو ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, اگر وزراء کے بیانات کو آپ دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال سے تو کل دی اینڈ ہو جائے گا. اگر جس طرح وہ بیانات دے رہے ہیں, جس طرح مریم نواز اپنے ہر سپیچ میں عمران خان سے شروع کرتی ہے, عمران خان پہ ختم کرتی ہے, اور اس طرح ان کے جو وزراء ہیں, تو جو حالات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی خوف ہے یا پیچھے سے کوئی ڈنڈا ہے. کیا ہے مسئلہ, کیا ہے آخر کہ مذاکرات کر بھی رہے ہیں, اور جس انداز سے وہ نوید سنا رہے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن بہرحال پھر بھی ہم ہوپ فل ہیں, ہم اپنے مخلصانہ طور پہ ہم یہ کوشش ہے ہماری, اور کل انشاءاللہ بڑے دل کھول کر مذاکرات کر رہے ہیں. باقی لیکن اس کے باوجود آپ حکومتی رویے سے کو بہت زیادہ پر امید دکھائی نہیں دیتے. شوکت یوسفزئی صاحب, حکومت یہ کہہ رہی ہے, خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ان پرٹیکولر یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت آپ چاہتے ہیں وفاقی حکومت ایگزیکٹو آرڈر کے تحت قیدیوں کو رہا کرے بشمول عمران خان صاحب. تو ایگزیکٹو آرڈر مانگ رہے ہیں آپ, جو دوسرے الفاظ میں NRO ہے. دیکھیں, یہ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں. 3-4 دنوں سے میں سن رہا ہوں کہ جی NRO مانگ رہے ہیں, NRO مانگ رہے ہیں. ہم چیخ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے NRO. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہائی نہیں چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جعلی مقدمات ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر دیں. جو مقدمات ہیں وہ آپ عدالتوں کو چھوڑیں کہ وہ اپنے فیصلے کر لیں. اگر آپ عدالت سے کہیں گے کہ جی آج بھی فیصلہ نہیں سنانا ہے, کل بھی نہیں سنانا ہے, پرسوں بھی نہیں سنانا ہے, پھر اس کے بعد یہ کہ جس کی رائے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جی دوبارہ گرفتار کر لیں, ہم یہ چیزیں روکنا چاہتے ہیں. ہم کوئی دیکھیں, عمران خان کسی صورت NRO نہیں لے گا. یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ تیش میں آ کے کہہ دیں گے کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم لیتے ہیں. ہم پھر بھی نہیں لیں گے, NRO لیں گے بھی نہیں, دیں گے. یوسفزئی صاحب, ابھی تک مذاکرات کے 2 ادوار ہو گئے لیکن سبسٹینٹیو نہیں ہوئے. اس میں جو باتیں ڈسکس ہونی چاہیے لگتا ہے کہ وہ ڈسکس نہیں ہو رہی. ابھی تو آپ نے ایز آف ناؤ تحریری طور پر اپنے مطالبات نہیں دیے جو حکومت ڈیمانڈ کر رہی ہے. اس کے بعد TORs پہ بات ہونی چاہیے, TORs پہ بات نہیں ہو رہی. آپ جوڈیشل انکوائری چاہتے ہیں لیکن جوڈیشل انکوائری کے TORs کیا ہوں گے, رہائی کے TORs کیا ہوں گے؟ تو کیا کل تحریری طور پر جب مطالبات رکھیں گے تو وہ TORs بھی لکھ کر دے گی پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں, TORs لکھے نہیں جاتے ہیں, TORs ڈسکس ہوتے ہیں. 2 میٹنگوں میں انہوں نے کیوں ڈسکس نہیں کیے؟ کیا ان کو مطالبات کا نہیں پتہ ہے؟ وربلی تو ان سب کو کہہ دیا گیا ہے کہ جی ہمارے 2 ہی مطالبات ہیں, ایک بے گناہ سیاسی ورکروں کی رہائی, اور دوسرا یہ کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کام تو حکومت کا ہے نا. TORs کون بنائے گی؟ حکومت بنائے گی. حکومت ڈسکس کرے اگر حکومت سنجیدہ ہے, لیکن سنجیدہ نہیں ہے, یا ان کے پاس جو لوگ سنجیدہ ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. آج جو میں رانا ثناء اللہ پھر بھی گزارے حال باتیں کرتے ہیں, لیکن باقی ان کے دیکھیں, خواجہ آصف اور یہ جو اپنے آپ کو سینئر لوگ کہتے ہیں, پاکستان کے مامے چاچے, یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اس ملک سے. مطلب ملک کو یہاں تک پہنچا دیا کہ بجلی کہتے ہیں سستی کرتے ہیں, تو کئی 50 پیسے بجلی سستی کریں گے اور 3-4 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا. تو کیا یہ ریلیف دے رہے ہیں عوام کو؟ 1 روپے کا ریلیف نہیں دے سکتے ہیں. یہ سارا ڈرامہ ہے لوگوں کو وہ کرنے کے لیے. 2 دن سے ہم سن رہے تھے کہ جی بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کتنی کمی ہو گئی, اور ایک ساتھ پیٹرول بھی مہنگا کر دیا. تو یہ جو ڈرامے ہیں یہ حکومت اب چھوڑ دے, ریلیف دے نہیں سکتی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ عوام کا پیچھا چھوڑ دے. شوکت یوسفزئی صاحب, آپ جو مطالبہ حکومت سے کر رہے تھے, حکومت نے وہ مطالبہ پورا ایٹ لیسٹ وہاں تک تو کر دیا کہ ملاقات ہو گئی مذاکراتی کمیٹی کی بھی عمران خان صاحب سے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو کرنی ہے, تو کیا PTI اس کے لیے سنجیدہ ہے؟ کہ آپ PTI کہیں کو فلیکسیبلٹی کریٹ کرے گی ان 2 مطالبات میں جو مطالبات وہ رکھ رہی ہے حکومت کے سامنے؟ دیکھیں, فلیکسیبلٹی کیا ہوتی ہے, اور کہ پورے مہینے میں دو مطالبات شروع دن سے ہم نے بتائے ہیں. پورا مہینہ تو ہو گیا, اور ابھی بھی 15-20 دن اور بھی دے رہے ہیں ہم 31 جنوری تک. تو اگر آپ یہ صرف نہیں بتا سکتے ہیں کہ جی یہ مطالبات ہمیں ایکسیپٹ ہیں, یا یہ مطالبات مشروط طور پہ مان رہے ہیں, یا یہ
اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا آپ کیا کس چیز کے مذاکرات کریں؟ ہم ان کو کوئی کاواس بنانا سکھائیں یا ہمیں کوئی بریانی بنانا سکھائیں؟ کیا ہے مطلب کیا چاہتے ہیں یہ نہیں دیکھیں، مذاکرات کا کیا مطالبات تو ہوگا؟ آپ نے رکھ دیے، لیکن منیمم کامن ایجنڈا کیا ہوگا؟ یعنی کہاں پر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھے گی کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا نا مذاکرات میں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ چیزیں ہیں اور ایک ضد ہی ہماری بات یہی ہے کہ آپ دیکھیں اس کو میری مکمل بات کریں۔ سنیں، ہم دیکھیں اگر آپ یہ بات کریں نا تو ہم تو پھر بہت سارے ایشوز ہم اٹھا سکتے تھے اگر ہم نہیں چاہتے تو۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح لوگوں کے کاروبار تباہ کیے گئے، جس طرح لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا، جس طرح لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، چادر چاردیواری کی پامالی ہوئی، یہ اگر ساری چیزیں آپ اٹھائیں، اور جو ہمارے الیکشن میں ہماری مینڈیٹ چوری ہوا، ہم نے تو یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھی ہیں۔ ملک کے لیے ہم کہتے ہیں کہ چلو، کیونکہ جو بے گناہ ورکر ہے وہ جیلوں میں، وہ رہائی ملتی ہے ان کو، پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو یہ سلسلہ بند ہو جائے اور کمیشن بنے، کیونکہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے اور وہ انتشاری ہے، تو یہ کیسے یہ صفائی کون کرے گا؟ یہ صفائی تو ظاہر ہے سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے نا، اس کا جوڈیشل کمیشن ہی کر سکتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ ہاں یہ جو واقعات ہوئے اس میں کون گلٹی ہے، کون قصوروار ہے۔ جب تک یہ فیصلے نہیں ہوتے تو یہ تو ساری زندگی ہمیں تانے دیں گے، تو ہم تو ان کے تانوں کے لیے تو نہیں بیٹھے ہیں، ہم یوسف زئی صاحب، سیاست کر رہے ہیں۔ لیٹ سے حکومت یہ دو مطالبات مان لیتی ہے، تو پھر آپ ان ریٹرن حکومت کی لیجیٹیمیسی کو بھی تسلیم کر لیں گے؟ پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے؟ دیکھیں، فارم 47 کی گورنمنٹ تو ہے، ہم تو اس کو ابھی بھی کہیں گے، بعد میں بھی کہیں گے، لیکن اور جس چیز مطالبہ کے پھر لیے اسے حکومت مذاکرات سے کر کریں رہے گے؟ ہیں وہ ہے، دیکھیں ہم اپوزیشن ہیں، ہم نے ان کو یہ کلین چٹ نہیں دینی ہے کہ جی ہم آپ کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں اپوزیشن میں ہم سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں، ہم سیاسی استحکام لانے کی بات کرتے ہیں، اس سے کم از کم جو پولرائزیشن ہوئی ہے وہ پولرائزیشن ختم ہو جائے گی ایک حد تک، جو ہے وہ بات، وہ باقی تو مخالفت ایک دوسرے کی ہم کرتے رہیں گے، ہم تو یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے ایک ہی بینچ پہ بیٹھ جائیں گے۔ نہیں تو پھر تو آپ کا ایک اور مطالبہ بھی بنتا ہے نا، وہ پھر نئے انتخابات کا مطالبہ ہے، تو پھر آپ نئے انتخابات کا مطالبہ بھی رکھیں گے؟ نہیں، انتخابات کا دیکھیں اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں نا، یہ تو یہی تو ہم سب سے بڑا ایشو ہے کہ اگر یہ لوگ جس طرح حکومتی ٹیم نے وہ کیا، کمٹمنٹ کی کہ جی یہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرائی جائے گی، اس میں 10-11 دن لگے، تو اگر اس طرح یہ انتظار کراتے رہیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بنے گا، پھر تو ایسے ہی 31 جنوری گزر جائے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیوں اس طرح چیزیں کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اپنے لیڈرشپ کے ساتھ مشورہ کریں۔ تو بھائی آپ اپنے لیڈرشپ کے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہم نہیں کریں گے، نہیں ہمیں لیکن آپ حکومت اجازت نہیں آپ کی بھی دیتے ہیں۔ لیڈرشپ سے ملاقات تو آپ ہر کرا چکی دوسرے نا۔ دن ایک ملاقات رکھ دیں، آپ دیکھیں 5 دن کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا، یا ہم مانیں گے یا آپ مانیں گے، کوئی تو مانے گا نا۔ نہیں لیکن ابھی منوانا کیا ہے؟ یہ دو مطالبات منوانے ہیں، اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، تو پھر میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ حکومت کو ان دو مطالبات کے ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ کہ حکومت کی لیجیٹیمیسی بھی نہیں ہوگی، آپ پھر دیکھیں حکومت کو تنگ دیکھیں کرتے رہیں بات گے، پھر اس پہ احتجاج سنیں، کریں گے، آپ مطالبات در مطالبات رکھیں گے؟ نہیں تو آپ دیکھیں جو اپوزیشن کا رول ہے وہ رول ادا ہوتا رہے گا، جو قانون آئین کے دائرے میں رہ کر، لیکن ابھی تو اس وقت تو رول آف لا نہیں ہے نا ملک کے اندر۔ کیا اپوزیشن کے ساتھ اس طرح سلوک ہوتا ہے جو ہوا ہے یا ہو رہا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مانگ کے ایک سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ ان کی حکومت پوری ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ ہم تو دیکھیں فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے، اور جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ یہ کویسچن کرے نا، حکومت کویسچن کرے مذاکراتی ٹیم سے، جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں۔ اچھا وہ آپ نے بتا دیا، اب کوئی نہ کوئی تو پروگرام دیکھ رہا ہوگا نا، تو ان کو کہنا چاہیے، ڈسکس کریں نا کمیٹی میں، ہم یہ کمیٹی جا کے عمران خان سے پوچھ لے گی کہ جی اس کے بعد کیا ہوگا، تو جواب وہاں سے مل جائے گا۔ ٹھیک، لیکن اگر ملاقات ہی نہیں کرائیں اور ہمیں کہیں کہ نہیں جی آپ ایک ہی دفعہ ملاقات کریں گے، تو بھائی تو پھر تو آپ بھی تو ایک ہی دفعہ ملاقات کر کے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ٹھیک، جیسے لیکن آپ تو ہر ابتدا چیز میں کے لیے کہتے ہیں شوکت کہ یوسف صاحب آپ نے ابتدا میں کہا کہ مذاکرات آپ کو تو کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ان کیس یہ فائنل راؤنڈ ہوتا ہے، یہ تیسرا اور حتمی راؤنڈ ہو جاتا ہے اور پھر کامیاب نہیں ہوتا، تو پھر اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا الٹیمیٹلی پھر سڑک پہ آنے کا ہی آپشن باقی رہ جائے گا تحریک انصاف کے پاس؟ یہ سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چلانے کا آپشن ہوگا پی ٹی آئی کے پاس؟ دیکھیں جی، اب تو 31 جنوری خان نے کہا کہ جو بھی ہم 31 تک ویٹ کریں گے،
ٹھیک ہے نا, حکومت کے رویہ جیسا بھی رہا, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے کیا کیا القابات دے رہے ہیں, وہ یہی تیز دلانا چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم 31 تک انتظار کریں گے جو کمٹمنٹ کی ہے. 31 کے بعد ہم اپوزیشن پارٹی ہیں, ہمارا اپنا لائے عمل ہو سکتا ہے, جو بھی ہوگا وہ پارٹی دے گی ہمیں. ظاہر ہم تو ورکر ہیں, ہم تو اس پہ عمل کریں گے, چاہے وہ 31 جنوری سے پہلے 20 جنوری بھی آنی ہے سر, اور 20 جنوری کے لیے میں ابھی دیکھ رہا تھا بلاول صاحب کو ایک دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے واشنگٹن سے. عمران خان صاحب کو کوئی دعوت نامہ نہیں آیا ایسا جس کی بڑی شنید تھی؟ نہیں, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.